حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم، میں قوم ان کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہی نبی تھے، ان کا وہ زمانہ تھا، اگر وہ قبروں کو عبادت کرتے تو ہد کو یہاں کہنا چاہیے تھا وجدتها قومها یسجدون للقبور، یسجدون للقبور یا یسجدون للقبر کہنا چاہیے تھا، یا للانبیاء والصالحین کہنا چاہیے تھا، وہ تو للشمس کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ وہ قوم پیروں فقیروں کی عبادت نہیں، وہ سورج چاند کی عبادت کرتی تھی۔ اور لوگ سورج اور چاند کی کیوں عبادت کرتے تھے، ان کو کیوں مانتے تھے؟ میں نے پچھلے درس میں حافظ ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ بتا دیا تھا کہ حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں جہاں انہوں نے سائبین کا ذکر کیا ہے اور جہاں انہوں نے مشرکین کا ذکر کیا ہے کتاب الربوبیہ کے اندر، وہ کہتے تھے، حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اقوام جو کواکب کو خدا مانتی، سورج کو چاند کو، یہ اس لیے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ جزء سے کچھ ارواح ایسی پیدا ہوئی ہیں کہ وہ ان کے پیچھے ہیں۔ ظاہراً سورج ہے، پیچھے ایک روح ہے، ظاہراً چاند ہے، پیچھے اس کے روح ہے، ظاہراً ستارہ ہے، پیچھے اس کے روح ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہم ان ارواح کی اصل میں عبادت کرتے ہیں اور وہ خدا کا جز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات علامہ ابن حزم الظاہری نے بھی الملل والنحل میں بھی لکھی ہے، حافظ ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے، اور سید سلیمان ندوی نے ارض القرآن کے اندر بھی لکھی ہے۔ تو اب یہ بھی پتا چل گیا کہ ان کی عبادت کی وجہ کیا تھی، اور آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ انہی ارواح کے بت بھی بنائے گئے تھے، حافظ صاحب کی زبانی بھی اور دیگر تاریخ اور تفاسیر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ۔ تو اب پہلی امتوں کا حال آپ نے دیکھ لیا، اب مشرکین مکہ کا دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ٹائم جو ہے مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکین مکہ کا حال بیان ہوتا ہے سورہ نجم کے اندر، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکین مکہ لات کو مانتے تھے، وہ عزا کو مانتے تھے، اور ان کی تیسری جو منات تھی وہ اس کو مانتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام ہی نام ہے جو تم نے گھڑ لیے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے، اس لیے یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ تک کی پوری تاریخ قرآن سے آپ کو بتا دی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اب جو میں نے بگننگ میں آیت پڑھی تھی سورہ انبیاء کی 20، اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ان سب کا پیغام ایک ہی تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، بس وہی ایک معبود ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ تو جب یہ انبیاء کہتے تھے اور کسی کا وہ رد کر رہے تھے کہ یہ بھی معبود نہیں ہے، یہ بھی معبود نہیں ہے، تو پوری قرآنک آیات سے میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بتا دیا کہ وہ کون تھے جن کا انکار کیا جا رہا تھا۔ تو شرک علی القبور پر جن شبہات کا میں پہلے اس اصل مسئلے کو شروع کرنے سے پہلے میں ان شبہات کا جواب دے رہا ہوں کہ جو اپنی محنت اور اپنے زور سے، اپنے الفاظ سے، جس کے اوپر زور دے کے اپنی محنت سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ سب مشرکین ان کی انبیاء اولیاء کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے قرآن کریم سے پچھلے درس میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ انبیاء اور صالحین کو تو وہ سرے سے مانتے نہیں تھے، اور دنیا سے جانے کے بعد وہ زندگی کے ہی قائل نہیں تھے، وہ تو قبروں کو ہی نہیں مانتے تھے۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، وہ تو اصحاب قبور سے ویسے ہی نا امید تھے کہ نہ انہوں نے اٹھنا ہے نہ انہوں نے جواب دینا ہے۔ جو کچھ میں نے آج کے درس میں بیان کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے، اور قرآن کریم کو اسی انداز سے پڑھیں، اور یہی اس کا حق ہے۔ اور یہ جو ان آیات کو صالحین کی قبور پر لگایا جاتا ہے، یہ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی دھاندلی ہے۔ اس کے خلاف احتجاج کے لیے بھی ٹھا کر کے نہیں، قرآن کی صورت میں کھڑے ہوں، کیونکہ نور ٹی وی ایک صوفی کا ٹی وی ہے، صوفی ٹھا نہیں بتاتے، وہ تو واہ بتاتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات کے ساتھ اس کا احتجاج کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ وما علینا الا